ہیلو فرینڈز، اس ویڈیو میں آپ کو عزازیل کی قوم کے بارے میں بتاؤں گا اور عزازیل نے اپنی قوم کے متعلق کیا خدمات پیش کی یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ جنات جو جزیروں کی طرف دھکیل دیے گئے تھے رفتہ رفتہ ایک عرصہ کے بعد زمین پر پھیل گئے، یہاں تک کہ تمام زمین پر ان کا قبضہ ہو گیا، اور اب یہ ان کا 5واں دور ہے، لیکن جہالت میں بے حد ڈوبے ہوئے ہیں۔ جن کی یہ حالت معلوم کر کے عزازیل نے حضور خدا میں عرض کیا کہ افسوس، میری قوم سرکشی میں پھر تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اگر حکم ہو تو میں زمین پر جاؤں اور اپنی قوم کو راہ راست پر لاؤں۔ وہاں سے اجازت ہوئی، چنانچہ عزازیل اللہ رب العزت سے اجازت لے کر ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے قوم کی خدمت ادا کرنے کے لیے زمین پر نازل ہوا، اور اپنی قوم جنات کو راہ راست پر آنے کی دعوت دی اور خدا کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلایا۔ جن کے ایک مختصر گروہ نے اس کا کہا نہ مانا، اور باقی اکثر اور بہت سے اسی طرح نافرمانی پر اڑے رہے۔ پھر عزازیل نے ایک نیک نہاد جن کو اپنا نائب بنا کر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا، جس کو قوم نے شہید کر دیا۔ جب عزازیل کو خبر لگی کہ میرا نائب شہید کر دیا گیا ہے تو اسے غصہ آیا، اور اسی وقت اللہ رب العزت نے عرض کیا کہ مجھے قوم سرکش سے انتقال اور بدلہ لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ وہاں سے اجازت ہو گئی۔ پھر تو عزازیل نے فرشتوں کو ساتھ لے کر قوم سے ایسا قتال کیا کہ الامان الحفیظ لاکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی جو بچے وہ جزیروں کی طرف اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد ملائکہ کی سفارش سے عزازیل تمام روئے زمین کا بادشاہ بنایا گیا، اور آسمان اول کی خلافت عطا کی گئی، اور جنت نے بھی اس معاملے میں عزازیل کی سفارش کی۔ اور اب عزازیل کا یہ حال ہے کہ کبھی زمین پر عبادت کرتا ہے اور کبھی آسمان پر جا کر عبادت الہی میں مصروف ہوتا ہے۔ جب عزازیل کی دانائی اور اس کا علم زمین و آسمان میں اچھی طرح پھیل گیا تو اس نے اپنے دل میں یقین کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرا انتہائی اعزاز ہے۔ در حقیقت میں ایسے ہی اعزاز کے قابل ہوں، اور اب زمین و آسمان میں ہی عزت مند ہوں۔ بس جتنی اور جس قدر بھی میری عزت ہو وہ تھوڑی ہے، نیز اب اللہ تعالیٰ کسی اور کو ایسا اعزاز دینا چاہے گا تو میں اسے منع کر دوں گا، اور یہ اعزاز ہرگز کسی غیر کو نہیں دینے دوں گا۔ نیز ایک دن بہت سے فرشتے جمع ہو کر اس کے پاس آئے اور کہا، اے مقدس سورج، آج ہمارا گزر لوح محفوظ کی طرف ہوا تھا۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ ایک انسان عنقریب خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا۔ بس اے عزازیل، اس وقت سے ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ کوئی ملعون ہوتا ہے۔ خدا کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ ہم میں سے کوئی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ عزازیل نے تمام واقعہ سن کر کہا، تم خیر رکھو، یہ واقعہ ہم سے اور تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ میں بہت دنوں سے لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہوں، مگر میں نے تو کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ جس کے لیے ہوگا ہمیں تمہیں اس سے کیا غرض۔ دیکھیے، پہلے غرور کی ابتدا ہوئی، پھر لارزی کی۔ پھر فرشتوں نے کہا، نہیں، آپ ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے۔ چنانچہ عزازیل نے دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے رب العالمین، انہیں اس بلا سے محفوظ رکھ۔ اس دعا میں عزازیل نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، اپنا نام نہیں لیا، کیونکہ اسے اپنی عبادت پر ناز ہو گیا تھا، اور دوسروں کے لیے دعا کی اور اپنے لیے نہیں۔
عزازیل کو اپنی عبادت پر اتنا غرور ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے لیے دعا کرنا بھی اچھا نہ سمجھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند انسان سمجھتا تھا۔ ایک دن عزازیل نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، ایک بندہ ہے جسے ہم نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی اور اسے اپنا مکبر بنایا اور زمین و آسمان کی خلافت دی، بس وہ ہمارے ایک حکم کی مخالفت کرے گا جس کے سبب وہ ہمارا مردود بنے گا۔ عزازیل نے جب یہ دیکھا اسی وقت سجدے میں گرا اور پورے 1000 برس تک اپنی زبان سے اس ملعون پر لعنت کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حروف لکھے ہوئے دیکھے، جسے دیکھتے ہی اللہ رب العزت نے عرض کیا کہ شیطان کون ہے؟ ارشاد ہوا، ایک بندہ ہے جسے ہم نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، صرف ایک حکم کی نافرمانی پر ہم اسے ذلیل و خوار کریں گے۔ عزازیل نے عرض کیا، حضور اسے مجھے بھی ایک نظر دکھایا جائے کہ وہ کون ہے، میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ ارشاد ہوا، اے عزازیل تم خود اسے دیکھ لو گے۔ یہ سن کر عزازیل نے تمام درود و وظائف کیے اور اپنی زبان پر صرف ایک وظیفہ جاری کیا، یعنی اللہ ابلیس پر لعنت کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ عزازیل کی قوم کے بارے میں مکمل طور پر جان چکے ہوں گے اور آپ کو یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔